مسئلہ یہ ہے کہ دین اور دین فہمی کیوں لوگ آج دین سے بھاگ رہے ہیں، کیوں آج کی نیو جنریشن دین سے اتنی متاثر نہیں ہو رہی؟ کیونکہ دین سمجھانے والے، دین پھیلانے والوں نے دین نہیں سمجھا ہے۔ اب کسی نے دین کو نبی کی زلفوں میں پکڑ لیا، کسی نے دین کو کپڑوں میں پکڑ لیا، کسی نے پگڑی میں پکڑ لیا، کسی نے صرف دین داڑھی کو سمجھ لیا، کسی نے دین مسلح کو سمجھ لیا، کسی نے کہا دین یہ ہے کہ نبی اپنے زمانے میں مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے، مٹی کے برتن لاؤ۔ کسی نے کہا نہیں آگے مسواک رکھو، یہ دین ہے۔ تو ظواہر پر امت اتنی اٹک گئی، حالانکہ پورے قرآن میں نہ نبی کی پگڑی کا ذکر ہے، نہ کپڑوں کا ذکر ہے، نہ مسواک کا ذکر ہے۔ اور عجیب بات ہے، نہ قرآن میں نماز کی رکعتوں کا ذکر ہے۔ ایک چیز اہم ہے تو اس کا ذکر ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں بتایا صبح کی نماز کتنی ہے، دوپہر کی نماز کتنی ہے، لیکن یہ بتایا ویل للمصلین الذین عن صلاتہم ساہون، وائے ہو نمازیوں پہ جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کتنی رکعت، لیکن کہہ رہا وائے ہو نمازیوں پہ۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہیں آنا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ نہیں بتایا کتنی رکعت، لیکن یہ بتا دیا کہ نشے میں نماز میں نہیں آنا۔ قرآن اصول کی کتاب ہے، اصول بتا دیا، نماز پڑھو، کتنی رکعت ہے رسول سے پوچھو، لیکن اصول سے نہیں مکرنا۔ اصول بتا دیا کہ نشے کی حالت میں نماز میں نہیں آنا۔ نشہ عمل شیطان ہے، رجس، اصول بتا دیا۔ اب کون سا نشہ کروں کون سا نہ کروں یہ بحث ہی نہیں ہے، اصول بتا دیا۔ کہہ لوگ کہتے مولانا چرس کا نشہ جائز ہے حرام ہے، کہا مولانا فلاں نے کہا چرس نجس نہیں ہے، میں کہا نجاست کی بحث ہی نہیں ہے، جو چرس پیے گا نہیں وہ چرس رکھے گا کیا؟ نجاست کی بحث تب ہے جب بندہ جیب میں رکھے، اب بولے نجس ہے کہ نہیں ہے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ، بھئی تو نے رکھا کیوں ہے بندہ خدا؟ ایک مرتبہ ہے کتا نجس ہے، مطلب اس کو اپنے پرائیویٹ حدود میں داخل نہیں کرنا جہاں بندہ عبادت کرتا ہے، اتنا قریب نہیں لانا اپنے ساتھ، ہاں اس کے دوسرے کام لے سکتے ہو تم۔ تو قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ اصولوں کی کتاب ہے۔ امت کس پہ چپک گئی؟ ظواہر پہ۔ نبی کا برتن ایسا تھا، نبی کی زلفیں ایسی تھیں، اب زلفیں چھوٹی کر لوگے تو کیا ہوگا؟ جو قدرتی طور پہ گنجے ہو گئے ان کی تو کوئی زلفیں نہیں ہیں، پھر یہ تو ایک ایسی نعمت ہوئی جو ایک بندہ محروم، اور محروم بھی ہوا پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں نہیں، ایسے ہی محروم ہو گیا بیچارہ۔ تو اس نعمت کا فائدہ کیا؟ جو کچھ کے لیے ہو اور کچھ کے لیے نہ ہو، ایکول ہونا چاہیے نا، نعمتوں میں تو ہم سب کو ایکول ہونا ہے۔ نماز ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھے، کھڑے ہو کے پڑھے، پڑھنی تو ہے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے برتنوں کو پکڑا، کچھ لوگوں نے زلفوں کو پکڑا۔ یہی معاملہ ہمارے اندر بھی ہے کہ کڑوں کے پہننے پہ زور زیادہ، بالیاں پہننے پہ زور زیادہ، دھاگے پہننے میں زور زیادہ، ظواہر پہ عمل کرنے کا زور بہت زیادہ ہے۔ لیکن جو امام حسین نے اصول بتائے اس اصول پہ زور نہیں۔ ہر بندے کے گھر کی چھت پہ عباس کا علم ہے، لیکن جس کا علم ہے اس کا علم کیوں ہے؟ اور سارے بھائیوں میں عباس علمدار کا اتنا مقام کیوں ہے کہ جب بین الحرمین جاؤ یہاں امام کا روزہ، یہاں امام زادے کا روزہ، اور دور سے ایسے لگے کہ دونوں امام ہیں، اور اتنا مقام کہ امام معصوم کہیں کہ میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کر کے آنا۔ کبھی سوچا کیا یہ مٹھائی بانٹتے ہوئے سارے مقامات ملے ہیں؟
اتنا بڑا مقام غازی عباس کو کیوں ملا؟ ادب کی وجہ سے. جو سمبل آف ادب ہے اس کا علم میرے گھر کی چھت پر ہے، لیکن چھت کے نیچے رہنے والوں میں ادب نہ ہو، فائدہ کیا؟ ہم صرف سمبلز کو کاپی کریں. رسول کی شکل ایسی تھی، رسول کا ماما ایسا تھا، رسول کی زلفیں پہ کیا ملے گا تمہیں زلفوں سے؟ اگر میرے اندر وہ اصول نہیں، اگر میں نے ان اصولوں کو فالو نہیں کیا، مسجد میں نماز بھی پڑھے، زلفیں بھی بڑی رکھے، لیکن کل پتا چلے اسی مسجد و مدرسے میں جناب بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا. سب کچھ ملا پر تجھے اصول مکتب نہ ملا. یہ اصول ہے. ہر بچا اصول کی وجہ سے. اس کے وجود میں ایک اصول تھا کہ نبی کی بیٹی کی بے ادبی نہیں کرنا. اصول با ادب. ادب نہیں تو انسان کچھ بھی نہیں، اخلاق نہیں تو انسان کچھ بھی نہیں. اصول. وَلَا تَقُولُ لَهُمْ أُفٍّ. اصول بتا دیا. ماں باپ کو اف بھی نہ بولنا. یا رسول اللہ باپ میرا کافر ہے، آپ کو برا بلا بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ڈانٹوں کا نہیں. یا رسول اللہ اس کی محبت اب میرے دل میں نہیں ہے جس کے دل میں آپ کی محبت نہیں. کا جانتا ہوں کیا کروں؟ کہ مدارا کرو، گزارا کرو. گزارا کرو. کئی مہینوں کے بعد یا رسول اللہ میرا باپ آپ کا عاشق بن چکا ہے، کہ تیرے گزارے کی وجہ سے. اصول پہ عمل کرو گے زندگی آباد ہوتی ہے. ورنہ اگر ڈیٹیل میں چلے جاؤ گے تو شافیوں کی اپنی ڈیٹیل ہے، حنبلیوں کی اپنی ڈیٹیل ہے. بھائی اگر سب کی ڈیٹیل الگ الگ ہوتی، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا، کوئی کھول کے پڑھتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. فقہی اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کے اصولوں پہ سب عمل کرتے تو امن ہوتا، ادب ہوتا، اخلاق ہوتا، کفر کے فتوے نہ ہوتے. آج ہمارے معاشرے میں فقہ 100%، اخلاق 0. انگریزی معاشروں میں فقہ 0، اخلاق 100%. اور اخلاق مند معاشرے فطرت زیادہ پسند کرتی ہے. فقہ کا تعلق میری ذات سے ہے، اخلاق کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے. میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں آپ کو کوئی نقصان ہے؟ میں روزہ رکھوں نہ رکھوں آپ کو کوئی نقصان ہے؟ میں قرآن پڑھوں نہ پڑھوں آپ کو کوئی نقصان ہے؟ نہیں. لیکن میں گالی دوں، میں غیبت کروں، میں مال لوٹوں، میں کسی گھر میں آگ لگاؤں، اس کا کس کو نقصان ہے؟ آپ کو نقصان. تبھی کہتا ہے میں اپنے گناہ بخش دیتا ہوں، بندوں سے کی ہوئی برائیوں کو نہیں بخشتا. اپنی حد تک تو جو بھی کرے وہ تیرا عمل ہے، تیرا رب جانے اور تو جانے. لیکن یہی انفرادی گناہ اگر میں لوگوں میں آ کے کرتا ہوں پھر سخت سزا دیتا ہے. وہ فعل زنا جو بندہ تنہائی میں کرے اس کا معاملہ اور رب کا معاملہ. لیکن یہی عمل جب معاشرے میں آتا ہے تو فحاشی وال کہلاتا ہے. اب کہتا ہے سو کوڑے مارو، اب کہتا ہے سنسار کرو. کیونکہ اس نے گناہ بھی کیا، لوگوں میں کیا، برائی کو اس نے کیا کیا؟ پھیلایا. اور لوگوں کے دلوں میں کیا پیدا کی؟ اس گناہ کی ڈیمانڈ کو پیدا کیا، ترغیب دی لوگوں کو گناہ کی طرف. اب سزا زیادہ ہے. تو قرآن کس کی کتاب ہے؟ اصولوں کی کتاب ہے. اصل بتاتا ہے خدا.